کے بعد بتایا جا رہا ہے ہم اور آپ پکنک کرنے جاتے ہیں، بیوی کو لے جاتے ہیں، بچوں کو لے جاتے ہیں. کوئی حیدرآباد جا رہا ہے، بیوی کو چل تجھے 4 مینار دکھا کے لاتا ہوں، گولکنڈہ دکھا کے لاتا ہوں. تو اچھی جگہ جاتے ہیں، بیوی کو بچوں کو لے کر کے جاتے ہیں. جنت میں بھی بیوی بچے ملیں گے، جنت میں بھی بیوی بچے ملیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ بیوی بچے نیک ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ. اللہ تعالیٰ جنت میں تمہارے بیوی بچے، تمہاری بیویاں تم کو دے گا، مگر شرط کیا ہے؟ وَمَنْ صَلَحَ، وہ صالح ہونا چاہیے، نیک ہونا چاہیے. اگر چاہتے ہو کہ جنت میں باپ سے ملاقات ہو، بیوی سے ملاقات ہو، بچوں سے ملاقات ہو، تو شرط یہ ہے کہ اپنے بچوں کو نیک بناؤ، اچھا بناؤ. آج ہم خود ہی اچھے نہیں ہیں، بیوی بچے کہاں سے اچھے ہوں گے؟ تو جنت میں آپ کی اپنی بیوی بھی آپ کو ملے گی. ایک بار ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، ممبر پہ کھڑے ہو کے، اس کو مزے لے کے سنیے گا. تو بار بار وہ جنت کا ذکر کر رہے تھے، جنت میں بیوی ملے گی، جنت میں بیوی ملے گی. تقریر کر رہے تھے کہ جب جنت میں جاؤ گے تو فرشتے تمہیں ایک گھر میں لے جائیں گے، بہت خوبصورت عورت، بہت خوبصورت حور وہاں پر موجود ہوگی. آدمی اس کی طرف بڑھے گا، فرشتہ کہے گا رکو، ابھی آگے چلنا، اس سے حسین چیز ہے. اس آدمی کو آگے لے جایا جائے گا، دیکھے گا ایک کمرے میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت حور ہے. وہ اس کی طرف آگے بڑھے گا، فرشتہ کہے گا رکو، ابھی اور آگے چلنا ہے. وہ اور آگے لے جائے گا، اور آگے جائے گا تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت حور ہوگی. اب وہ اس کی طرف بڑھے گا، کہا ابھی اور رکو، اس سے بھی زیادہ آگے چلنا ہے، اور اس سے بھی زیادہ آگے بڑھے. کمرے میں لے گیا تو دیکھا کمرے میں بیوی بیٹھی ہوئی اس کی. تو بیوی ملے گی جنت کے اندر. ایک پٹھان اٹھ کے کھڑا ہوا، ہے ملے چپ، کیا بولتا جا رہا ہے؟ یہاں 60 سال ہو گئے ہیں اسی کے ساتھ کاٹتے ہوئے، جنت میں بھی وہی ملے گی مجھے. جنت میں تو جنت میں لیکن بیوی بچے ملیں گے، شرط یہ وہ بھی صالح ہونا چاہیے. اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کتنی پیاری بات کی جا رہی ہے. جو لوگ ڈپریشن کے مریض ہیں وہ یہ آیت پہ غور کریں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آئے لوگوں، اللہ کے ذکر سے دلوں میں تسلی ملتی ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے. اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آج لوگ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، کسی کو یہ پرابلم ہے، کسی کو وہ پرابلم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا ذکر کر لو، میں تمہاری ساری پرابلم ختم کر دوں گا، تمہیں تسلیاں مل جائیں گی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے تسلی ملتی ہے. اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اللہ کا ذکر قرآن ہے. معلوم چلا قرآن پڑھنے سے دل کو تسلی ملتی ہے، قرآن سننے سے دل کو سکون ملتا ہے. تو جب کبھی بھی پریشان ہو، غم ہو، کوئی پریشانی آ جائے تو قرآن اٹھاؤ اور پڑھ لیا کرو. دیکھو کتنا سکون ملتا ہے قرآن پڑھنے میں. اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، نماز میں دل مچل جاتا ہے، وجدان مہک جاتا ہے. اگر آپ کو عربی تھوڑی بہت سمجھ میں آتی ہو، ایک الگ ہی مزہ ہے تراویح پڑھنے کا. کبھی کبھی کسی آیت کا ترجمہ اگر معلوم رہتا ہے، وہ آیت آ جائے تو کتنا اچھا لگتا ہے سننے میں، لگتا ہے نہیں لگتا ہے؟ تو یہ قرآن ایسا ہے، اس کو سنو دلوں کو تسلی ملتی ہے. آج ہیڈ فون لگائیں، گانے چل رہے ہیں، کیا بھائی کیا بات ہے؟ ارے بہت پریشان ہے، کچھ سکون مل جائے گا. آج سکون وہاں تلاش کر رہے ہیں، سکون کہاں ملے گا؟ الا بذکر اللہ. سکون اللہ کے ذکر میں ہے. تو اللہ کا ذکر کیا کرو، قرآن پڑھا کرو تاکہ دلوں کو تسلی ملے. اس کے بعد کا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولًا مِّن قَبْلِكَ. آئے اللہ کے نبی، ہم نے آج سے آپ سے پہلے بھی بہت سے نبی بھیجے ہیں، بہت سے رسول بھیجے ہیں، اور ان رسولوں کی بیویاں بھی تھیں، ان رسولوں کے بچے بھی تھے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ ذُرِّيَّةً وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. ان لوگوں کی بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی نور نہیں ہوتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی نور سے بنے ہوئے تھے، نور سے تھے. یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ نبی نور نہیں ہوتے ہیں، نبی بشر ہی ہوتے ہیں. مگر ایک فرق ہے، وہ بشر تو ہوتا ہے لیکن ہم سے جاننے والا ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. آپ
آپ ایک راستے میں بھٹک جائیں اور سو جائیں, جب سو کر اٹھے تو ایک آدمی آپ کو کہے چلو میں تمہیں راستہ دکھاتا ہوں, آپ کہیں گے ارے تو بھی تو میری طرح انسان ہے, تو مجھے کہاں راستہ دکھائے گا؟ وہ کہنے لگا تم اس راستے سے واقف نہیں ہو, میں یہ راستہ جانتا ہوں, میں بھی انسان ہوں تم بھی انسان ہو, مگر فرق اتنا ہے کہ تم راستہ نہیں جانتے ہو, میں راستہ جانتا ہوں. یہی فرق ہے, میرے نبی کو اللہ نے راستہ بتایا ہے اور نبی اکرم نے ہم انسانوں کو راستہ بتایا ہے. نبی بشر ہے مگر یہ الگ مسئلہ ہے کہ نبی کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا ہے, مگر در حقیقت آپ بشر ہی ہیں. بھئی مہینے مہینے سب برابر ہوتے ہیں, مہینے مہینے سب برابر ہے, لیکن رمضان کا مہینہ بھی ایک مہینہ ہے, لیکن جو فضیلت رمضان کے مہینے کو ہے وہ 11 مہینوں کو نہیں ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. دن سب برابر ہے, لیکن جو فضیلت جمعے کے دن کی ہے وہ 6 دنوں کی نہیں ہے, مگر جمعہ بھی ایک دن ہے. انسان سب برابر ہے, مگر جو فضیلت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے. انسان سب برابر ہے, لیکن فرق اتنا ہے نبی کو نبوت ملی ہے اور ہمیں اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع فرما بردار بنایا گیا ہے. تو نبی کے بیوی بھی تھے, بیویاں بھی تھیں اور بچے بھی تھے. لوگ کہہ رہے ہیں نور سے تھے. چلو میں کہتا ہوں اگر نبی نور سے تو مجھے بتاؤ جبرائیل کی بیوی کا کیا نام ہے؟ ہاں بتاؤ. اگر نبی نور سے تو میکائیل کے بچے کتنے ہیں؟ اگر نبی نور سے ہیں تو فرشتوں کی کسی ایک بیوی کا نام بتا دو. ارے فرشتے بھی تو نور سے ہیں, تمہارا کہنا اللہ کے نبی بھی نور سے ہیں, جبرائیل بھی نور سے, میکائیل بھی نور سے ہیں. مجھے بتاؤ جبرائیل کے بچے کتنے, ان کی بیوی کا کیا نام ہے؟ کسی ایک فرشتے کی بیوی کا نام بتا دو, کسی ایک فرشتے کے بچوں کا نام بتا دو. میں بھی نبی اکرم کو نور ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں گا اور میں بھی یہ کہہ دوں گا کہ ہاں اللہ کے نبی نور سے ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے آپ کے بچے بھی ہیں, آپ کی بیویاں بھی ہیں, اور آپ سے پہلے نبی آئے ان کے بھی بیوی بچے تھے, یعنی آپ کو بھی انسان بنایا ہے, بشر بنایا ہے. کوئی نبی نور سے پیدا نہیں ہوتا ہے, کوئی نبی نور سے نہیں ہے. ایک حدیث سناؤں جو شاید کل بھی سنائی تھی میں نے درس کے اندر. ایک بوڑھی عورت تھی, وہ مسجد نبی کی جھاڑو لگایا کرتی تھی. کچھ دن ہوئے وہ نظر نہیں آئی. اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا فلاں عورت نظر نہیں آ رہی ہے. صحابہ کہتے اللہ کے نبی وہ مر چکی ہے. کہا کب مری؟ کہا اللہ کے نبی ابھی کچھ دن پہلے مری ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں تھے. اگر عالم الغیب ہوتے تو آپ یہ نہیں پوچھتے کب مری. پہلی چیز کیا پتہ چلی؟ آپ عالم الغیب نہیں تھے, آپ عالم الغیب نہیں تھے. کب انتقال ہوا؟ فلاں دن ہوا ہے, رات میں ہوا ہے, رات میں ہوا ہے. کہا تم نے مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ کہا اللہ کے نبی رات بہت تاریک تھی, اندھیرا بہت تھا, ہم نے سوچا آپ کو کیا اٹھائیں, اندھیری رات ہے کہیں آپ کوئی چوٹ وغیرہ نہ لگ جائے, کسی پتھر سے آپ کو تکلیف نہ پہنچے. اس سے معلوم ہوا نبی نور سے نہیں ہے. اگر نبی نور سے ہوتے تو صحابہ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ تاریک ہے رات, اندھیری ہے بہت رات, یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ نبی کا نور ہی کام آ جاتا اگر رات تاریک ہوتی. کہا اچھا قبر کہاں ہے؟ کہا فلاں جگہ ہے. گئے اور نماز پڑھی تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی عالم الغیب بھی نہیں ہے اور نہ اللہ کے نبی نور سے بنے ہوئے ہیں. تو اپنے اپنے عقیدوں کی اصلاح کیجیے. اس کے بعد سورہ ابراہیم شروع ہے. اچھا ایک سوال ہے, ایک سوال, اللہ نے سورہ ابراہیم کا نام سورہ ابراہیم کیوں رکھا ہے؟ جواب آپ کو کہیں نہیں ملے گا, میں دیتا ہوں. اللہ نے سورہ ابراہیم کے اندر اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور یہ کہا کہ بندوں اس نعمتوں کے بدلے تم میرا شکر ادا کرو. کس طرح؟ جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام نے میرا شکر ادا کیا. تو اس مناسبت سے سورت کا نام سورہ ابراہیم پڑھا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے شروع میں جہنم کا ایک نقشہ کھینچا ہے. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. جنتی جنت میں ہوں گے, جہنمی جہنم میں ہوں گے. جہنمیوں کو کیسا عذاب دیا جائے گا
کیسی دردناک سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ سَدِيدٍ، جہنمیوں کو مائے سدید پلایا جائے گا، سدید کا پانی پلایا جائے گا۔ اب یہ سدید کیا ہے؟ سدید کسے کہا جاتا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں سدید اس جگہ کا نام ہے جہاں پورے جہنمیوں کا مواد جمع ہوتا تھا، جہاں پورے جہنمیوں کا خون اور پیپ جمع ہوتا تھا۔ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ سَدِيدٍ، جہنمیوں کو وہی سدید پلایا جائے گا۔ کیسے پلایا جائے گا؟ ڈراپ تر ڈراپ پلایا جائے گا۔ اور سدید کتنا خطرناک ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں اتنا ڈینجر ہے، اتنا ڈینجر کہ سدید پانی نہیں، یہ ڈراپ کے اندر کتنی بوندیں آئیں گی؟ کتنی بوندیں؟ ایک ڈراپ کے اندر بہت 3 4 5 6 بوندیں آ جائیں گی ڈراپ کے اندر، تو ڈراپ پلائی جائے گی سدید کی۔ اور سدید کتنا زیادہ گرم؟ مفسرین لکھتے ہیں جب وہ سدید منہ کے قریب آئے گا تو پورے چہرے کی جلد جل جائے گی۔ پیا نہیں ہے، بس قریب آئے گا پورے چہرے کی اسکن جل جائے گی۔ اور جب پلایا جائے گا تو پیٹ میں جتنی بھی آتیں ہوں گی، جتنی بھی آتیں وہ ساری گل کر کے لیٹرین کے راستے سے نکلیں گی، لیٹرین کے راستے سے۔ ماں انسانی، اتنا ڈینجر پانی ہے یہ، اتنا ڈینجر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چاروں طرف سے موت آئے گی مگر انہیں موت نہیں آئے گی۔ اچھا بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ تکلیفوں کا علاج دنیا کے اندر موت ہے، لیکن قیامت کی تکلیفوں کا علاج کچھ نہیں ہے، موت بھی نہیں ہے۔ ہر طرف سے موت آئے گی مگر موت نہیں آئے گی۔ جلیں گے، مائے سدید پیئیں گے مگر انہیں موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل جہنمیوں جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے ان کے سامنے دمبے کو لایا جائے گا اور ذبح کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جہنمیوں یہ تمہاری موت ہے، اب ہم نے اس کو مار دیا ہے، اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ مرنے کا خیال اپنے دماغ سے بھی نکال دینا، تو موت ہر طرف سے آئے گی لیکن در حقیقت وہ مریں گے نہیں۔ مائے سدید پلایا جائے گا، گرم گرم پانی پلایا جائے گا، خون پیپ شجرہ زقوم، کن کن چیزوں کو آپ کے سامنے رکھا جائے، بہت سے عذاب انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو جہنم کا نقشہ بھی آپ کے سامنے کھینچ دیا جائے گا جو قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم جہنمیوں کو مائے سدید پلائیں گے، کھولتا ہوا پیپ پسینہ مواد پلائیں گے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، آئے میرے بندو ہم نے تمہیں جتنی نعمتیں دی ہیں، ہم نے تمہارے اوپر جتنے انعام کیے ہیں، جتنے احسان کیے ہیں، وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے ہو، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ ہاتھ دیا، پیر دیا، آنکھیں دی، سمجھنے کے لیے ذہن دیا، دل دیا، کھانے کے لیے کھلا رہا ہے، پینے کے لیے پلا رہا ہے، اتنی نعمتیں لا تحصوها کہ تم گن نہیں سکتے ہو۔ دنیا کے اندر جتنے بھی درخت ہیں ان کو قلم بنا دو اور جتنا بھی سمندر ہے اس کے پانی کو سیاہی بنا دو، اگر اس قلم اور سیاہی کے ذریعے اللہ کی نعمتوں کو لکھنا چاہو، اللہ کے احسانوں کو لکھنا چاہو، لکھ نہیں سکتے ہو، اللہ کے احسانوں کو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ لا تحصوا، اللہ کے احسانوں کو لکھنا چاہو لکھ نہیں سکتے ہو۔ کتنے احسان اللہ کے ہیں، آپ کو پیدا کیا یہ بہت بڑا احسان ہے، اس کے بعد آپ کو مسلمان بنایا یہ اس سے بھی بڑا احسان، اس کے بعد آپ کو صحیح مسلمان بنایا یہ اور بڑا احسان۔ کتنے احسان ہیں، زندگی بھر گنتے جاؤ گے اللہ کے احسانوں کو گن نہیں سکتے ہو، گن نہیں سکتے ہو۔ تو اللہ نے بتایا وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کے احسانوں کو گنا نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ سے محبت نہیں ہوتی ہے یہ سن کر کے، اللہ سے پیار نہیں ہوتا ہے، گردنیں نہیں ہل رہی ہیں آپ لوگوں کی آج؟ کتنی محبت رب سے ہو جائے یہ باتیں سن کر کے، کتنا پیار، کتنا مہربان ہے ہمارا رب ہمارے اوپر، کتنا مہربان ہے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور یہاں بیٹھنے کی توفیق دی ہے جس سے ہم اور آپ سمجھیں کہ ہمارے رب کے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں۔ اس کے بعد ایک بہت بہترین بات، آخری بات لے کر کے جاؤ، جو ظلم کرتے ہیں آج بہت ظلم ہے، جو جس جگہ ہے اس جگہ ظلم کر رہا ہے۔
مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ ابھی 1 سال 1.5 سال قبل آصفہ کے ساتھ جو ہوا ہے، کہ تمام چیزیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ظالم کی سزا بتا رہا ہے۔ ظالم کو قیامت میں کیا سزا ملے گی؟ وَسَرَابِيلُهُم مِّن قِطْرَانٍ، اللہ تعالیٰ نے ظالموں کے لیے جنت میں جہنم میں کپڑا تیار کر رکھا ہے، اور وہ کپڑا کس کا ہے؟ من قطران، تارکول کا کپڑا ہے۔ تارکول جانتے ہیں؟ قطران، تارکول کا کپڑا۔ تارکول کے کپڑے کے اندر 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے تارکول بہت گرم ہوتا ہے، بہت گرم، بہت ہاٹ۔ اور دوسرا بہت جلدی گرم ہو جاتا ہے تارکول، بہت جلدی گرم ہو بھی جاتا ہے تارکول۔ تیسرا وہ بہت بدبودار ہوتا ہے، اور چوتھا بہت کالا ہوتا ہے۔ اب سوچو جب جہنم میں تارکول کا کپڑا پہنایا جائے گا اور آگ میں ڈال دیا جائے گا تو کتنی جلدی وہ گرم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظالموں کے لیے ہم نے جہنم میں تارکول کا کپڑا تیار کر رکھا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں بتائی ہیں، ہمیں اور آپ کو اپنی اصلاح کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ تو یہ 13ویں پارے کا خلاصہ تھا، چند منتخب آیت۔ کل میں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے 10 منٹ کم لوں گا، اور مومن اپنے وعدے میں سچا ہوتا ہے۔ انہی باتوں پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین جو باتیں ہوئی ہیں ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ 14 پارے کی تفسیر کل آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ الہ العالمین